أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی سیائی دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان اور اس مدنی ماحول کی برکتوں کے کیا کہنے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اتنا مبارک اور مقدس مدنی مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مہکا خوشبودار مدنی ماحول ہے کہ جس میں الحمدللہ یہ ہمیں سوچ ملی کہ فرض علوم سیکھنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. آج ہم مسجد میں جمع ہیں اور قرآن پاک درست طریقے سے قواعد و مخارج سے سیکھنے کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا جاری ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح اور درست طریقے سے تلاوت قرآن کرنے اور جو سیکھا جا رہا ہے فرض علوم میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کی سطر نمبر 3 تا سطر نمبر 6 تک انشاءاللہ مشق کریں گے. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 نکال لیجئے. آج ہمارے اس سبق میں مد کے قواعد انشاءاللہ اور اس کی پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. لہذا خوب توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مد کے معنی کیا ہیں؟ دراز کرنا، کھینچنا، یہ مد کا معنی ہے. اور مد کے سبب کتنے ہیں؟ 2 سبب ہیں. کون کون سے؟ حمزہ اور سکون. الحمدللہ ہم نے یہ کل پڑھا تھا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا. اور ماشاءاللہ جس طرح یہ سوالات ہو رہے ہیں اور آپ کی آواز الحمدللہ آ رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یاد کیا. مد کے سبب 2 ہیں، حمزہ اور سکون. سکون کی کتنی صورتیں ہیں؟ کون کون سی؟ سکون اصلی اور سکون عارضی. ماشاءاللہ. سکون کی شکلیں کتنی ہیں؟
دو شکلیں ہیں، کون کون سی؟ جزم اور تشدید۔ جزم دال نما چھوٹی سی جو علامت ہوتی ہے حرف کے اوپر آتی ہے اسے جزم کہتے ہیں، اور تشدید تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ تو یہ دو شکلیں ہیں سکون کی، اور سکون کی صورتیں قسمیں بھی دو ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی۔ اور حمزہ کی کتنی شکلیں ہیں؟ دو شکلیں ہیں، کون کون سی ہیں؟ ایک الف شکل میں حمزہ آتا ہے اور دوسرا عین شکل میں۔ اور جن مدات کا سبب حمزہ ہے وہ کتنی مدیں ہیں؟ دو مدیں ہیں۔ کتنی مدیں ہیں؟ دو۔ کون کون سی؟ ماشاءاللہ، مد متصل اور مد منفصل، یہ دو مدیں ہیں جس کا سبب حمزہ ہے۔ اور بقیہ جو مدات ہیں ان کا یعنی مد کی 6 قسمیں ہیں، 6 میں سے 2 کا سبب حمزہ ہے اور بقیہ 4 کا سبب سکون ہے۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو یا پھر مد متصل ہوگی یا مد منفصل ہوگی۔ اور مد متصل، مد کا معنی دراز کرنا، کھینچنا، اور متصل کا معنی ہے ملانا۔ حرف مد سے اگر حمزہ، حرف مد کے بعد والا حمزہ اگر حرف مد سے ملا ہوا ہوگا تو مد متصل ہوگی، اور یہ مد منفصل سے مد متصل بڑی مد کہلاتی ہے۔ اور مد منفصل اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا تو مد منفصل ہوگی، مد منفصل ہوگی۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ دو مدات 6 میں سے مد متصل اور مد منفصل کا سبب جو ہے وہ حمزہ ہے۔ اور مد متصل کی ایک اور پہچان بھی ہے کہ یہ بڑی مد ہے مد منفصل کی بنسبت، اور جب مد متصل ہوگی تو اس کے اوپر جو علامت ایک لکیر سی ہوگی، مد کرنے کی علامت ہوتی ہے، کھینچنے کی علامت ہوتی ہے، تو وہ بنسبت مد منفصل کی لکیر کے وہ موٹی ہوگی اور مد منفصل کی باریک لکیر ہوگی۔ یہ بھی ایک پہچان کا طریقہ ہے۔ اور مد متصل حمزہ جو حرف مد کے بعد آتا ہے اکثر عین شکل میں آتا ہے، اکثر کہیں کہیں جو ہے وہ الف شکل میں آ جاتا ہے، جیسے سبق نمبر 17 کے سطر نمبر 2 میں ہے ہا اولا۔ اب ہا پہ جو مد منفصل ہے تو یہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ عین شکل میں آیا، ورنہ منفصل کا حمزہ اکثر جو ہے وہ الف شکل میں ہوگا، اور متصل کا حمزہ اکثر جو ہے وہ عین شکل میں ہوگا۔ لیکن پہچان بس اس بات کی کیجیے گا کہ جو علامت ہوگی، لکیر ہوگی مد متصل کی وہ موٹی ہوگی اور مد منفصل کی باریک ہوگی۔ مد لازم، مد لین لازم، ان مدات کی جو علامت ہوتی ہے، کھینچنے کی لکیر ہوتی ہے، وہ بھی موٹی ہوتی ہے، مگر یہ حمزہ جس حرف مد کے بعد حمزہ آئے گا تو اس کی پہچان کا میں عرض کر رہا ہوں کہ مد متصل ہے یا منفصل، اس کی پہچان ایک یہ طریقہ بھی ہے کرنے کا۔ تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو کون سی مد ہوگی؟ مد متصل، یعنی اسی کلمہ میں آ جائے، حرف مد سے ملا ہوا ہو، متصل مانے ملانا۔ اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد کون سی ہوگی؟ مد منفصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مد متصل جو ہے مد منفصل کی بنسبت یہ بڑی مد ہے۔ اب مد متصل اور مد منفصل برابر آ جائیں، ایک ہی کلمے میں آ جائیں، تو مد منفصل کو زیادہ کھینچنا اور مد متصل کو کم کھینچنا یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ مد متصل چونکہ مد منفصل سے بڑی ہے، لہذا اس کی مقدار یا تو دونوں کی برابر کی جائے، یا پھر مد منفصل کی کم ہو تو مد متصل کی زیادہ ہو۔ مثلا مد منفصل اور مد متصل ایک ساتھ آ گئیں، اب مد منفصل کو ہم نے 2 الف کی مقدار میں کھینچا
تو اب مد متصل کی مقدار کو ہم نے 3 الف کھینچا تو صحیح ہے، درست ہے، اور اگر دونوں کو 2 2 الف کھینچا تب بھی درست ہے، اور اگر مد منفصل جو چھوٹی مد ہے مد متصل سے، اس کو ہم نے 3 الف کھینچا اور مد متصل کو جو ہے وہ 2 الف کی مقدار میں کھینچا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ مد منفصل کو تو 1 الف کی مقدار میں کھینچ سکتے ہیں، اگر کسی نے 1 الف کی مقدار کھینچ کر حرف مد پڑھ دیا تب بھی درست کیا، مگر مد متصل جب آئے گی، مد متصل یعنی حرف مد کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آئے گا، تو اس کی مقدار جو ہے 2 2.5 3 4 الف ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی، یعنی 1 الف کی مقدار اگر کھینچیں گے تو مد متصل ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مد متصل کے اندر جو یہ مقدار ہے 2 2.5 3 الف کی، یہ اس میں ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، اور مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ مد متصل کے اندر جو یہ مقدار ہے، یعنی 2 2.5 3 الف کی مقدار یا 4 الف کی مقدار جو ہے یہ کھینچنا ضروری ہے۔ یہ مد متصل کو مد واجب جو کہتے ہیں، اس میں یہ جو کھینچنا ہے ضروری ہے، یہ ضروری یہ کھینچیں گے تو ادا ہوگی، یعنی اس میں 1 الف کی مقدار نہیں ہے، اس میں یہی مقدار ہے۔ اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مد کرنا اور نہ کرنا، یہ مد فرعی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ 2 2.5 3 الف یا 4 الف کی مقدار کھینچنا یا نہ کھینچنا یہ جائز ہے، یعنی اگر 1 الف کی مقدار بھی آپ نے پڑھ دیا تب بھی درست کیا، ورنہ 2.5 الف 3 الف یا 2 الف تک اس کو ہم کھینچ سکتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مد منفصل اگر ہو اور بالکل ہی مد نہیں کی، یعنی حرف مد ہی نہیں پڑھا، 1 الف کی مقدار بھی نہیں کھینچی، تو یہ درست نہیں کیا، اس لیے کہ حرف مد جو ہے وہ حذف ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اب یہ کہ ہمیں حروف مدہ جو ہے ان کو حذف نہیں کرنا، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا۔ مد متصل کو مد واجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو 2 2.5 3 الف کی مقدار ہے وہ ضروری ہے، اور مد منفصل کو مد جائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر 2 2.5 3 الف جو ہے وہ کھینچنا جائز ہے، اگر 1 الف پڑھ دی یعنی حرف مد ادا ہو گیا تو اب یہ مد منفصل ادا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری مشق کا سلسلہ رہے گا، وقتاً فوقتاً یہ مدات آئیں گی تو اس کی انشاءاللہ ہم پہچان کرتے رہیں گے۔ اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ حمزہ جو سبب ہے، مد کے 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ حمزہ جو سبب ہے وہ 2 مدات کا ہے، مد متصل اور مد منفصل کا، اور بقیہ جو 4 مدات ہیں ان کا جو سبب ہے وہ سکون ہے۔ آئیے جن کا سبب سکون ہے ان مدات کی ہم تعریفات انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ آگے یہ 2 مدات تھی، مد متصل مد منفصل، اب ہے مد لازم۔ کون سی مد؟ مد لازم۔ اس مد لازم کو لازم اس لیے کہتے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون لازم آ رہا ہے، حرف مد کے بعد سکون لازم، اس سکون اصلی کو سکون لازم بھی کہتے ہیں، سکون اصلی کو سکون لازم بھی کہتے ہیں۔ تو حرف مد کے بعد، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی یا سکون لازم کہہ لیجئے بشکل جزم یا تشدید اگر اسی کلمے میں ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم کی کیا تعریف ہے؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی بشکل جزم یا تشدید اسی کلمے میں ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، تو یہ مد لازم ہے۔ اب یہ جو ہم نے مد کی یہ وہ مد ہے جو حرف مد کے بعد سکون بشکل تشدید آیا۔ اب جیسے آل آنا، اب آل پر جو مد ہے یہ بھی مد لازم ہے کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی بشکل جزم اسی کلمہ میں موجود ہے، تو یہ مد لازم کی تعریف ہے۔ اور مد لین لازم، حروف لین کے بعد، حروف جب لین لازم کہیں گے تو یہاں حروف لین ہوں گے، حروف لین کے بعد سکون اصلی، سکون اصلی اگر اسی کلمہ میں آ جائے
تو مد لین لازم ہوگا، اور یہ حروف مقطعات ہی میں آتا ہے، حروف مقطعات ہی میں آتا ہے۔ اب اس کا انشاءاللہ سبق آئے گا تو اس کی مزید انشاءاللہ پہچان کریں گے۔ اور اس کے ساتھ مد عارض، حروف مدہ کے بعد سکون عارضی، عارضی سکون اگر آ جائے، یعنی وقف کی صورت میں کوئی ساکن ہو جائے، کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر سکون عارض لازم آئے گا، اور یہاں پر مد عارض کریں گے، جیسے العالمین۔ اور مد لین عارض، یعنی حروف لین کے بعد اگر سکون عارض یعنی حالت وقف میں اگر کوئی حرف ساکن ہوا حروف لین کے بعد تو وہاں مد لین عارض ہوگی۔ اب یہ مدات کا قاعدہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم مشق کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبق نمبر 17، سطر نمبر 3۔ سطر نمبر 3 کا پہلا کلمہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا، یا بنی اسرائیل۔ اب دوسرے کلمے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضالن، ضالن۔ یہ مد لازم ہو یا مد لین لازم ہو تو ان کی مقدار جو ہے 3، 4 یا 5 الف تک ہم کھینچ سکتے ہیں۔ 3، 4 یا 5 الف اس کو دراز کریں گے۔ ضالن۔ اب ضاد کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں سکون اصلی بشکل تشدید موجود، تو کون سی مد ہوگی؟ ماشاءاللہ مد لازم ہوگی۔ یہ سکون اصلی اس لیے کہ ہم یہاں وقف کریں یا ملا کر پڑھیں تو یہ سکون باقی رہے گا، یعنی تشدید قائم رہے گی۔ اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اب سکون جو ہے بشکل تشدید قائم رہا۔ اب اس کو اگر وصل میں پڑھیں گے ضالن، تو اب بھی یہ سکون بشکل تشدید یہ موجود ہے، تو اب یہ مد لازم ہوگی، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ 3، 4، 5 الف تک اسے ہم کھینچ سکتے ہیں۔ دابتن، یا مد بھی ہے اور حرف با حروف قلقلہ میں سے ہے، مشدد ہے، تشدید ہے اس کے اوپر، لہذا خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور دال کے ساتھ الف مدہ کے بعد با پر تشدید ہے، یعنی سکون ہے بشکل تشدید، لہذا یہاں مد کون سی ہوگی؟ مد لازم۔ دابتن، الآن۔ اب یہ الآن نہیں ہے بلکہ الآن، یہاں کون سی مد ہے؟ مد لازم۔ حمزہ کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کے بعد لام کے اوپر سکون اصلی آ گیا، لام کے اوپر سکون اصلی، تو اب یہ کہ یہ مد لازم ہوگی۔ الآن، الذکرین، زال پر تشدید ہے لہذا جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے،
اور حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، اس کے اوپر زال کے اوپر جو تشدید ہے یہ اصلی سکون ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگی. الذکرین. چلیں اب الذکرین کے کلمے پر یہاں وقف کرتے ہیں. اب آپ بتائیے گا کہ یہاں کتنی مدیں پیدا ہو رہی ہیں اور کون کون سی ہیں. الذکرین. جی پہلی مد کون سی ہے؟ ماشاءاللہ مد لازم. اور دوسری مد کون سی ہے؟ مد لین عارض، کیونکہ یا حرف لین ہے اور اس کے بعد ہم نے وقف کیا تو نون پر سکون عارضی آ گیا، لہذا یہاں مد لین عارض ہوگی. الذکرین. سطر نمبر 4. جان. اب اس میں جو ہے جانن، جیم کو نون سے ملانا ہے مگر مد کر کے ملانا ہے. یہاں بیچ میں حمزہ نہ آئے، جیسے جانن نہیں پڑھیں گے. جانن. اب جیم کے ساتھ جو الف ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد سکون اصلی بشکل تشدید ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد لازم. اور نون پر ہم غنہ کریں گے اس لیے کہ نون مشدد ہے. جانن. مدہامتان. مدہامتان. دال پر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. اور ہا کے ساتھ الف مدہ، الف مدہ کے بعد میم پر سکون اصلی بشکل تشدید ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد لازم ہوگی. اب اس کلمے پر ہم وقف کرتے. مدہامتان. اب پہلی مد جو ہے مدہام، یہ مد کون سی ہے؟ مد لازم. اور ہم نے پڑھا مدہامتان. اب کون سی مد ہے آخر میں؟ مد ماشاءاللہ مد عارض، اس لیے کہ تا کے اوپر کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مد یعنی الف مدہ کے بعد نون کو ہم نے ساکن کیا. اب یہ سکون عارض ہے، عارضی سکون آ گیا، لہذا یہاں مد عارض ہوگی. مدہامتان. اتحاجونی. پیارے محترم اسلام بھائیو، یہاں دونوں مد لازم ہیں، اس لیے کہ حا کے بعد الف مدہ ہے اور الف مدہ کے بعد جیم پر سکون اصلی بشکل تشدید ہے، لہذا مد لازم ہوگی. اب آگے وہ مدہ کے بعد نون پر سکون اصلی بشکل تشدید موجود، لہذا یہاں پر بھی مد لازم. اب جیم پر جو بشکل تشدید ہے، تشدید آ گئی تو اب اس کو جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف قلقلہ میں سے ہے. اور نون پر غنہ کریں گے اس لیے کہ نون مشدد ہے. اور آخر میں یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. اتحاجونی. نون پر غنہ کریں گے آخر میں. اتحاجونی.
اب اس کو اتحاجونی ایسے نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ تشدید ادا نہیں ہوگا، تشدید ادا نہیں ہوگا، کیونکہ سکون بشکل تشدید جو سکون ہے اس کو جمعوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، تشدید کو حرف مشدد کو جمعوں کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، لہذا جیم پر تشدید ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے جیم، تو اس میں خوب جمع ہوگا، اور نون مشدد ہے لہذا نون پر ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے۔ اتحاجونی، کافتن، کاف کے ساتھ الف مدہ اور الف مدہ کے بعد فا پر سکون اصلی اسی کلمہ میں بشکل تشدید ہے، مد کون سی ہوگی؟ مد لازم، ماشاءاللہ۔ کافتن الحاقۃ، تو قاف پر زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر مگر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، تا پر پیش ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، معروف طریقے سے پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کر کے، اور حا کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد قاف پر تشدید ہے اور یہ سکون لازم بشکل تشدید ہے لہذا یہاں مد لازم ہوگی۔ الحاقۃ، قاف پر تشدید ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے لہذا خوب جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ الحاقۃ، والصافات، صاد کو سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے اور پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، صاد پر تشدید ہے لہذا جمعوں کے ساتھ وصا پڑھیں گے، تشدید ہے جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے، اور صاد کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور الف مدہ کے بعد سکون اصلی فا پر بشکل تشدید ہے لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد لازم۔ والصافات، فا پر تشدید ہے لہذا اس کی تشدید بھی جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ والصافات، سطر نمبر 5۔ حاجوک، مد کون سی ہے؟ مد لازم، اس لیے کہ حرف مد کے بعد جیم پر سکون اصلی بشکل تشدید ہے۔ حاجوک وحاجہ جیم پر تشدید ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے لہذا خوب جمعوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور حا کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد جیم پر جو تشدید ہے یہ سکون اصلی بشکل تشدید ہے لہذا یہاں مد لازم ہوگی۔ وحاجہ تحاضون، حا پر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، ضاد پر جو سکون ہے سکون اصلی بشکل تشدید ہے، مد کون سی ہوگی؟ مد لازم۔ تحاضون،
يحادون أن يتماسا. آئی میں شروع میں حمزہ کے بعد نون ہے اور نون ساکن ہے. اب یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کا کون سا قاعدہ لگے گا؟ نون ساکن اور تنوین کی جو ہم نے 4 قواعد پڑھے تھے ان میں سے قاعدہ ہے. آپ بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، لہذا ادغام کا غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار میں. اور میم کے بعد الف مدہ، الف مدہ کے بعد سکون اصلی سین پر بشکل تشدید ہے، لہذا مد کون سی ہوگی؟ مد لازم. يتماسا. ولا الضالين. ضاد کو پور پڑھیں گے، ضاد پر سکون ہے، ولض سکون ہے بشکل تشدید، تو ضاد حرف مشدد ہے، لہذا جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے اور پور پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. ضاد کے بعد الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد جو لام پر سکون بشکل تشدید ہے یہ سکون اصلی ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگا. اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، کون سی مد ہوگی آخر میں؟ مد عارض، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہے. اگر حروف لین کے بعد سکون عارض ہوتا تو لین عارض ہوگی. یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، لہذا یا مدہ کے بعد نون پر ہم نے وقف کیا، وقف کی صورت میں سکون عارض پیدا ہوا، اور اب یہاں پر جو مد ہوگی وہ مد عارض ہوگی. اور پہلی ضاد پر جو مد ہے کون سی ہے؟ مد لازم. وَلَضَّالِّينَ. وَلَضَّالِّينَ. سطر نمبر 6. یا اولی الالباب. یا اولی الالباب. اب یا پر جو کھڑا زبر ہے یا الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، مد کون سی ہوگی یہاں پہ؟ جی مد منفصل، مد منفصل ہوگی، اس لیے یا الگ ہے، الیل الگ ہے. تو اب حرف یا کے بعد، یا کے اوپر حرف مد ہے کھڑا زبر، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، الیل حمزہ دوسرے کلمے میں، لہذا یہاں پر مد منفصل ہوگی. اور یا الیل الباب، با کے ساتھ الف مدہ اور آخر میں با کو ہم نے ساکن کیا، سکون عارض آیا، لہذا یہاں مد کون سی ہوگی؟ مد عارض. یا اولی الالباب. یتساءلون. اب یتسا یہاں کون سی مد ہے؟ مد متصل، اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. اور یتساءلون ہم نے وقف کیا، وہ مدہ کے بعد سکون عارض آ گیا، مد کون سی؟ مد عارض. یتساءلون. رب العالمین. العالمین مد کون سی ہوگی؟ مد عارض ہوگی. خوف مد کون سی ہے؟ مد لین عارض، اس لیے کہ وہ حرف لین ہے.
وہ ساکن سے پہلے زبر ہے، لہذا وولین کے بعد فا کو ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کیا، تو اب یہ سکون عارض آیا، لہذا یہاں پر مد لین عارض ہوگی. خوف قریش. اب یہ دونوں پر جو ہے مد لین عارض ہے، لہذا ان قواعد کی مزید پہچان کیجیے گا. اللہ عز و جل مزید ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. قرآن پاک کی سورۃ القاریہ، اس کی انشاءاللہ اما سپارے یعنی تیسرے سپارے کی سورۃ القاریہ کی انشاءاللہ مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سورۃ القاریہ یہ نکال لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ. اب مل قارعہ ہم نے یہاں وقف کیا جبکہ گولتا ہے، تو کیا اس کو وقف کیسے کریں گے جی؟ گولتا کو ہاں ساکن سے بدل کر وقف کریں گے. یہ وقف کا قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. وما پہ مد کون سی ہے؟ ماشاءاللہ مد منفصل ہے، اس لیے وما ادرا. اب یہ الگ الگ کلمہ ہے، لہذا الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اور اس کے اوپر ایک پہچان کی صورت میں جو اوپر لکیر ہے یہ بھی باریک ہے. وما ادراک ما القارعہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. نون مشدد میں غنہ کیجیے، نون مشدد میں غنہ کریں گے. کالفراش المبثوث، یا مب با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے یعنی آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. مبثوث واو مدہ کے بعد سکون عارض ہے، یعنی وقف کی صورت میں دوسرے سا کو ہم نے ساکن کیا اور سکون عارض آیا، لہذا یہاں مد عارض ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كالعهن المنفوش. یہاں غنہ کون سا ہے؟ اخفا کا. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، لہذا اخفا کا غنہ کریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور مد کون سی ہوگی؟ منفوش مد عارض ہوگی، اس لیے وہ مدہ کے بعد شین کو وقف کی صورت میں ساکن کیا، اب یہ سکون عارض آ گیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ
من کا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد خا ہے، قاعدہ کون سا ہے جی؟ اظہار. یہاں غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. وما پہ مد کون سی ہے؟ مد منفصل، اس لیے وما ادرا، یہ اس کے اوپر علامت جو ہے لکیر جو مد کی ہے یہ بھی باریک ہے. لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قاعدہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لکیر موٹی ہے یا باریک ہے اس پر نہیں جائیے گا، قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. پہلی پہچان یہ کرنی ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے. اگر اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگی، اگر دوسرے کلمے میں ہوگا تو مد منفصل ہوگی. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.